हेलो आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स, मेरा प्रोग्राम आलिया शो ऑफिशियल चैनल पर, और मैं हूं आलिया। इस वक्त मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुई हूं क्योंकि इंडिया वालों, आप शुएब अख्तर के पीछे पड़ गए हैं और उनके हवाले से दो खबरें इस वक्त वायरल हो रही हैं इंडियन मीडिया पर। उसमें कुछ कन्फ्यूजन पाया जाता है। मुझे लग रहा है कि वो खबर पब्लिश करने वाले कंफ्यूज हो रहे हैं। वो क्या बात है और शुएब अख्तर की पंबीरी क्यों घूमी है, शुएब अख्तर का क्या घूमा है, पंबीरी किसको बोलते हैं, और ये खबर कब की है और कहां पर शुएब अख्तर ने ये बात की थी। दो खबरें हैं जिसको एक खबर बनकर वो चल रही है इस वक्त। खबर ये है कि शुएब अख्तर जाना चाहते थे कारगिल वॉर लड़ने के लिए, और दूसरी खबर ये है कि बालाकोट पर जब वो वाकया हुआ तो उनकी पंबीरी घूम गई। अब आपको समझ में आए, ये दोनों खबरें अलग अलग हैं। ज़रा आपके सामने मैं तफसील पेश किए देती हूँ। देखिए, एक तो पहले इसको हम एलैबोरेट कर लेते हैं कि पंबीरी घूमना क्या होता है। मुझे भी समझ में नहीं आई। मैंने कहा पंबीरी क्या घूम गया शुएब अख्तर का, क्या घुमा दिया उन्होंने अपना, पंबीरी घूम गई। अच्छा, फिर ज़रा मैंने सोच के घोड़े दौड़ाए अपने, तो पता ये चला कि पंबीरी कहते हैं, आप वो लट्टू होता है ना, लट्टू, वो स्पिनिंग टॉप जो होता है, टॉय स्पिनिंग टॉप जो होता है, उसको वो आप रस्सी बांधते हैं उसमें, उसके बाद फिर उसको फेंकते हैं और फिर वो घूमना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों के जो दिमाग होते हैं वो उस लट्टू की तरह होते हैं जिनको बांध के और उसके बाद फेंका जाए तो फिर उनके दिमाग जो है वो खुल जाते हैं। मैंने कहा शायद क्या इस वजह से कहते हैं पंबीरी घूम गई, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ ढूंढने की कोशिश कर रही थी इस वजह से। ये ज़ाहिर है कि फिर इंसान जब सोच के घोड़े दौड़ाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन सामने आती हैं। लेकिन पंजाबी में कहते हैं कि जब आपका दिमाग घूम जाए तो उसको भी पंबीरी घूमना कहते हैं। मेरी पंबीरी घूम गई, यानी मेरा दिमाग घूम गया, मेरा दिमाग उलट गया। अब शुएब अख्तर ने ये जो पंबीरी घूम गई कहाँ पर कहा, लेकिन उन्होंने कारगिल वॉर पर जो बात की वो कहाँ पर की। तो देखिए, एक तो ये बात है कि कारगिल वॉर के हवाले से उन्होंने ARY चैनल के प्रोग्राम वसीम बादामी के साथ, उनका एक प्रोग्राम था जिसमें वो गेस्ट थे, जिसमें उन्होंने ये बात की, और इसमें उन्होंने ये कहा कि उनका 1,75,000 पाउंड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक काउंटी से, जिस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे थे, नॉटिंघम काउंटी से, और उन्होंने वो छोड़ दिया। उन्होंने 2 लाख पाउंड का, उन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि वो जिहाद करना चाहते थे, वो कारगिल वॉर में लड़ना चाहते थे जाके। अब जो बताया उन्होंने, जो कहा मैं आपके सामने रखे देती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो है, मैं आपको नहीं पता, मैं तो वो उस वक्त, आपको पता है मेरा कोई 2 लाख पाउंड का मेरा वो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, और मैं छोड़ के आ गया, और मैं ये यहाँ पर मौजूद था। आपको पता है लाहौर में तो वो बॉर्डर साथ ही लगता है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है खेत के खेत हैं, क्योंकि उसके आगे बॉर्डर है। तो उन्होंने कहा मैं तो ये लाहौर में ही था, मौजूद खड़ा था, और मुझे जब जंग का पता चला तो उस तरफ चल पड़े होंगे। तो उन्होंने कहा वहाँ पे मुझे हाजी जर्नल, अब मुझे नहीं पता ये कौन से वाले जर्नैल हाजी थे, मेरा तो ख्याल है तमाम के तमाम जर्नैल ही हाजी होते हैं या हो ही जाते हैं बाद में, लेकिन अब वो मुशर्रफ भी हो सकते थे। उस वक्त तो मुशर्रफ की, मतलब कारगिल वॉर अगर कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं अगर उसकी, लेकिन उन्होंने कहा हाजी जर्नैल जो थे वहाँ पे। उन्होंने कहा तुम क्या आ गए यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा आपको नहीं पता जंग होने वाली है, जंग छिड़ने वाली है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो मैं आया हूँ, मैं लड़ूंगा आकर, मैंने तो नहीं छोड़ना। यानी उनका ये, बस आप समझ लें, उनका कहने का मकसद ये था कि छोड़ेंगे नहीं हम भारत वालों को, आप देखेंगे कैसी हम मार लगाते हैं, कैसी पिटाई करते हैं, और उसके लिए वो खुद जिहाद में हिस्सा लेने के लिए आए थे। सर वो देखिए, अब आप ये सोचें कि हमारे जो लोग हैं वो कितने कमाल के हैं कि आप सोचेंगे वो कहाँ पर पहुँच गए कि वो काउंटी खेल रहे हैं जाके, लाखों पाउंड्स के उनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, ये तो ऐसी की तैसी कर देंगे, जंग होने लगी है, मैं आ रहा हूँ जंग में लड़ने के लिए। अब देखिए, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं करी, कुछ लोगों का शौक होता है, ये कुछ लोगों की इंस्पिरेशन होती है, वो बचपन से। वैसे तो यहाँ पर पहले ही हुआ करता था, अब तो खैर शायद पिछले कुछ अरसे में उलट हो गया हो, लेकिन हर बच्चा जो है फौजी बनना चाहता है, क्या पायलट बनना चाहता है, और या फिर ये कि वो फौज में जाएगा। वो जज्बा, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, अपनी जगह पर है, हर एक के अंदर जो है वो ठीक है, एक होता है हुब्बुल वतनी और वतन से मोहब्बत और सब कुछ, लेकिन उसके लिए होता है कि वो कहीं पर भी वतन के लिए उनको किसी के साथ भी लड़ना पड़ा तो वो जंग में होंगे, और वो फिर अपना एक ये वाला प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं।
ٹھیک ہے، وہ تو فرض ہوتا ہے، آپ کا پروفیشن ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے، اور کہیں کسی بھی کنٹری سے ہو جنگ تو اس کے اندر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک انٹرنیشنل کرکٹر بن جائیں اور آپ لاکھوں پاؤنڈز کما رہے ہوں، اور پھر بھی آپ کے اندر یہ جذبہ ابل ابل کے باہر آ رہا ہو کہ میں نے ہندوستان سے جب جنگ ہوگی تو اس میں نے کرنا ہے جی، تو وہ جو ہے وہ پہنچ گئے حصہ لینے کے لیے۔ تو وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایک تو ہے یہ والی بات، دوسری بات میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے حوالے سے انڈین میڈیا پہ ایک اور اسی خبر کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ کون سا سستا نشہ کرتے ہیں، یہ کون سا سستا نشہ کرتا ہے بندہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ وہ ہوا کارگل کا واقعہ تو میرا تو دماغ گھوم کے اور میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا تھا، اور میری بیوی کہہ رہی تھی کہ نہ جاؤ تمہیں کیا ہو گیا، وہ اس کو روک رہی تھی۔ تو سر یہ نہیں، دو واقعات آپ ملا رہے ہیں۔ وہ واقعہ تھا بالا کوٹ کا، بالا کوٹ پر جب یہ ہوا ہے واقعہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو فیس آف ہوا تھا، اور کافی پھر اس میں ایونٹس ہوتے رہے، اس میں جب ان کو وہ صبح اٹھے صبح تو ان کو پتہ چلا کہ ہیں یہ تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ گرا برا کے چلے گئے ہیں، وہ کر کے چلے گئے اپنا کام۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تو پمبیری گھوم گئی، اس وقت انہوں نے کہا میری پمبیری گھوم گئی، میں تو بھاگا، میں اٹھ کے ادھر ادھر، میں نے کہا میں کروں کیا، میں تو نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ انہوں نے کہا چلے گئے، پکڑ کے لاؤ واپس، میں بدلہ لوں گا، میں ان کو بتاتا ہوں۔ لیکن پھر انہوں نے کہا اس پروگرام کے دوران کہ میری جو وائف تھی وہ مجھے روک رہی، میری بیوی مجھے روک رہی اور کہہ رہی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کچھ تو مطلب صبر کریں، کیا حوصلہ کریں، کی ہو گیا جے تانوں۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہوا، ایسی 4 5 6 7 درخت گرے ہیں اور کچھ نہیں ہوا، یہ درخت گرا کے چلے گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا کہ یہ کتنا اہم واقعہ ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو تھی، یہ ان کی شادی کارگل وقت کے وقت نہیں ہوئی تھی، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی بیوی کو روک رہی تھی، نہیں، وہ الگ واقعہ ہے، اور یہ الگ ایونٹ ہے کہ جس کے اوپر ان کی وائف روک رہی ہے۔ ان کی شادی ہوئے تو میرا خیال ہے ابھی کچھ عرصہ ہوئے، اور آج تک میرا خیال ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ٹیلی ویژن پر جو ہے ان کی وائف کو، یا ہم دیکھتے ہیں تمام کرکٹرز، تمام پلیئرز، سب کی جو وائفز ہیں اور بیویاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مطلب ایسے بھی ہیں کرکٹرز کے جن کی وائفز جو ہیں پورا پردہ کرتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، وہ بھی ان کی بھی تصویریں وغیرہ، لیکن شعیب اختر کی ہم نے آج تک جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ ایسا ہو سکتا ہے وہ پسند نہ کرتے ہوں، دیکھیں نا، اب ٹھیک ہے نا، وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ہم اس کے بارے میں، وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان کی دیکھیں نا کتنی نکلتے ہیں اسکینڈلز وغیرہ، مطلب بے شمار ہی نکلتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ایسی ایکٹریسز کے ساتھ، انڈین ایکٹریسز سے لے کر ماڈلز تک، اور ایسے وہ نکلتے ہیں، وہ سب جائز ہے، وہ سب ٹھیک ہے سر، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نو۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ آئے گا تو جنگ کے لیے ہم نکلیں گے، جذبہ جہاد ہے ہمارے اندر۔ کیا ہو گیا ہم پڑھے لکھے ہیں، کیا ہو گیا ہم انٹرنیشنل کرکٹر بن گئے، کیا ہو گیا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بندہ یہاں پر۔ میں اصل میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شعیب اختر جیسے لوگ ایسی سچویشن میں گئے کہ یار یہ غلط بات ہے جو دونوں کنٹریز کے بیچ ہو رہا ہے، دونوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے، چلو کوئی ایسا جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ کوئی بات کرتے ہیں، میں ٹیلی ویژن پہ ٹاک کرتا ہوں، کیا ہو گیا ہے، دونوں مل کر چلیں، اور اس طرف سے ہوا یا اس طرف سے ہوا بس ختم کریں، اور آئندہ کے لیے کوشش کریں، اپنے ریلیشنز بہتر بنائیں، چلو کوئی ایسا ڈھونڈتے ہیں طریقہ کے۔ ہونا تو یہ چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور ان کا تو یہی کام ہے نا، مطلب یہ جنگ کے لیے لڑنے کے لیے جانا، یہ تو وہ پھٹتے جو آ کے پھٹتے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے ان کو آپ بھیجیں کہیں پہ بھی وہ کر کے کہ یہ 72 بورے ملیں گے، فٹافٹ وہ وہاں پہ پہنچیں گے، پھٹ جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، لیکن میں ڈیفینڈ کر رہی ہوں اس وقت، میں اپنے کرکٹر کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہی ہوں، اگر آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا۔ اور پھر اسی میں جو ہے مجھے یاد آیا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں شیخ رشید صاحب نے جو فرمایا ہے اس میں جلسے میں جو سپیچز کی ہیں اس میں انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، تو پھر کہا گیا کہ جناب یہ کیوں نہیں ہمیں کلپ بھی دکھا دیتے، تو آپ دیکھ لیں، آپ ان کی سپیچ کا کلپ بھی دیکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر۔ ہاں اس کا کلپ کیونکہ یہ ٹیلی ویژن پروگرام کا کلپ ہے، وہ تو جلسے میں ظاہر ہے سب کے پاس ہی جو ہے وہ ہے، تو یہ جو ہے یہ ٹی وی پروگرام کا میں کلپ آپ کو دکھا نہیں سکتی، لیکن انہوں نے باتیں بڑی مزے کی ہیں، بہت زبردست۔ اس بات سے مجھے بہت بڑے بڑے کرکٹرز ہیں کمال کے، شعیب اختر کو تو پنڈی ایکسپریس کہا جاتا ہے، یعنی فاسٹسٹ جو بالر ہیں شعیب اختر، ہمیں بڑا فخر ہے اپنے ان کرکٹرز پر، اور ان اپنے جو ہیں ان شاہینوں پر، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو شیخ رشید کی سپیچ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ دیکھ رہی ہے
جو قوم سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑی کرے. میں خود پیش ہو رہا ہوں منڈے کو. مجھے کوئی فکر نہیں کتنے کیسز ہیں. جان اللہ کی دینے والی ہے. میں 7-8 سال سسرال گزار آیا ہوا ہوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو بیداری دی ہے عمران خان نے. سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں سمجھو شعور زندہ ہو چکا ہے. قوم مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہے. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں آؤ بیٹھو الیکشن کا فیصلہ کرو. اس ملک کو کیا ہو گیا ہے پڑوس میں دیکھو. آج ایران اور سعودی عرب ایک ہو گیا ہے. آج شام اور بحرین ان سے ملنے جا رہے ہیں. آج چین اس ایشیا کی طرف بڑھ رہا ہے. تم غلامی کا طوق پہننے والے ہو. آخری بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے قومی احساس سے ہمارے دفاع کے ضامن ہیں. اور جب میں نے بالا کوٹ میں کہا تھا ہندوستان والوں ہمارے پاس ایسے مسالے ہیں کہ نہ برلا جی کے مندر کی گھنٹی بجے گی، نہ ہندوستان میں گھاس اگے گا.